الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا۔ ہم بہت پہلے سے طالب علمی کے دور سے ایک عظیم شخصیت کا نام سنا کرتے تھے، حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ کشمیر کا نام ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ان کی علمی شخصیت، روحانی شخصیت اور ان کے علمی کارنامے پڑھتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، استفادہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ان کی جلالت اور عظمت کا صدقہ طالب علمی ہی کے دور سے ذہن اور قلب پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ کو جب بتایا گیا کہ اس علاقے میں جانا ہے جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وطن تھا، تو بہت خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی، اور آج آپ کے اس علاقے میں آ کر آپ حضرات سے ملاقات کر کے اور زیادہ خوشی اور فرحت محسوس کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ جو یہاں پر جمع ہیں، ظاہر بات ہے کہ محض دین اور علم دین کی نسبت سے جمع ہے، کوئی اور نسبت بظاہر نہیں ہے۔ خاندانی نسبتیں ہوتی ہیں، تجارتی نسبتیں ہوتی ہیں، یا اور طرح کی نسبتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد علم ہے اور دین ہے۔ اسی مناسبت سے اور اس مناسبت سے کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور یہاں پر بچوں کی فراغت کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تھوڑی سی روشنی اسی پر ڈالتا ہوں تاکہ ہم قرآن مجید کی عظمت اور جلالت اور بزرگی سے واقف ہو جائیں۔ قرآن کریم نے خود اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہ خطاب تمام دنیائے انسانیت سے، مسلمانوں سے خاص نہیں، اللہ نے پوری دنیا انسانیت کو خطاب کیا اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظت اور نصیحت آ چکی ہے۔ یہ قرآن ایک موعظت ہے، یہ نصیحت کا سامان ہے۔ دوسری بات آگے فرمائی، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو خبائث، جو رذائل، جو بیماریاں، جو فساد ہوتا ہے، اس کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ اور آگے فرمایا ورحمہ، اور یہ رحمت کا باعث بھی ہے۔ ہدی ورحمہ، یہ ہدایت کی کتاب ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک اور اپنی کتاب کو یہ تو فرمایا کہ یہ موعظت ہے، دوسرے یہ فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور ہے، اور تیسرے یہ فرمایا کہ ہدایت ہے۔
اور چوتھے یہ فرمایا کہ یہ رحمت ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا کلام جو بچوں نے یاد کیا، مدرسوں میں جس کی تعلیم ہوتی ہے اور آپ لوگ بھی گھروں میں پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، یہ اللہ کا عظیم الشان کلام اپنے اندر بے شمار خصوصیات رکھتا ہے، امتیازات رکھتا ہے، بڑے فوائد و برکات رکھتا ہے۔ ان میں سے اللہ نے اس آیت کے اندر 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا، ورنہ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ اس کی اور تفصیلات اور اس کی اور خصوصیات اللہ نے ذکر فرمائی، لیکن اس آیت کے اندر 4 صفات کا اللہ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات تو فرمائی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظت آ چکی ہے۔ یہ قرآن ایک موعظت ہے، یہ نصیحت ہے۔ عربی میں موعظت کہتے ہیں ایسے کلام کو جو لوگوں کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب آدمی ایسا کلام کرتا ہے جو دل میں اثر پیدا کرتا ہے، آدمی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کے دل کی کایا پلٹ ہونے لگتی ہے اور دل کے احساسات بدل جاتے ہیں، دل کے جذبات بدل جاتے ہیں، آدمی کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے نصیحت اور موعظت۔ آپ اپنی عام زبان میں بھی بولتے ہیں، اردو زبان میں نصیحت، موعظت، مولانا کا واز ہوا، مولانا کی موعظت ہوئی، فلاں علامہ نے ہمیں نصیحت فرمائی، میرے باپ نے مجھ کو نصیحت فرمائی، والدہ نے مجھ کو یوں کہا اور نصیحت کی۔ تو یہ جملہ عام ہے۔ نصیحت کا لفظ وہاں بولتے ہیں جہاں کلام ایسا ہو جو با اثر ہو، دل کے اندر گھس جانے والا ہو، دل کی کایا پلٹ کر دینے والا ہو، انقلاب پیدا کر دینے والا ہو، جذبات میں تہلکہ مچا دینے والا ہو۔ ایسے کلام کا نام دراصل ہے موعظت۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو تمہارے پاس آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ کلام کیا ہے؟ یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظت ہے۔ اگر تم اس کو غور سے سنا کرو گے اور دل کے کانوں سے سنا کرو گے اور واقعتاً اس کو پڑھو گے اور دل سے اس کو پڑھا کرو گے تو پھر اس کا اثر تم دیکھو گے کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ گھستا چلا جا رہا ہے، تمہارے دلوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ انقلاب بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک انقلاب فاسد ہوتا ہے، ایک انقلاب صالح ہوتا ہے۔ قرآن جو انقلاب لاتا ہے وہ فساد کو دور کر کر صلاح کا انقلاب لاتا ہے، برائیوں کو دور کرتا ہے، نیکیاں پیدا کرتا ہے، آدمی کے دل کے اندر اچھے جذبات پیدا کر دیتا ہے، اس کے خیالات اچھے کر دیتا ہے، برے خیالات سے اس کو دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس کلام سے اثر پکڑتے ہوئے اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے موعظت کی تفسیر۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے یہ موعظت اور تمہارے دلوں میں اثر انداز ہونے والا کلام ہے۔ یہ اثر انداز کیسا ہوتا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کفار قریش نے ایک شخص کو بھیجا، وہاں کے ڈال تھے اور جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایک گزارش کریں گے اور ایک مشورہ ان کو دیں گے۔ ایک آدمی کو تیار کیا، اس کا نام تھا عتبہ، کہ تم جاؤ اور محمد اس کو پھیلانے اور یہاں پر اس کا پرچار کرنے سے یہ ہے کہ آپ یہاں پر حاکم بن جائے۔ اگر آپ یہاں حکومت چاہتے ہیں اور حکومت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ تدبیریں کر رہے ہیں تو یہ ہمارا پیغام ہے، سب یہ ہے کہ ذرا مال پیسہ
لوگوں سے مال پیسہ لوٹے اور اپنا جو ہے عیش و عشرت کا سامان تیار کرے، اگر یہ آپ کا مقصد ہے تو آپ یہ کام بند کر دیجئے، ہم خود آپ کے لیے دنیا بھر کے خزانے آ کے جمع کر دیں، سونے کے خزانے آپ چاہیں گے وہ مل جائے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ آپ دنیا میں یہ سب کر کر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزارے، من مانی زندگی آپ گزارے، نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ عتبہ سے کہا کہ یہ پیغام ہمارا لے جاؤ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤ۔ اب عتبہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اور کہتا ہے کہ میں سرداروں کی جانب سے پیغام سنانے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بٹھایا اور اس کی بات سنی، اس نے یہی بات کہی جو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی سی تشریح کے ساتھ اپنے الفاظ میں بتایا، ہاں میں نے اپنی بات پوری کر لی، آپ اس کا کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو اپنی بات پوری کر لی ہے، اب میری بات سنو۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ حامیم سجدے کی آیتیں پڑھنی شروع کر ڈالی۔ اب پڑھتے جا رہے ہیں، آدھا رکوع ہو گیا اور ذرا اس سے آگے بڑھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے جا رہے تھے، جیسے کہ میں نے کہا موعظت ہے قرآن میں، نصیحت قرآن میں دلوں کو بدل دیتا ہے، جذبات بدل دیتا ہے، ہلچل مچا دیتا ہے۔ یہاں پر ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ حامیم سجدے کی آیتیں تلاوت کرتے جا رہے تھے، اس کے دل کے اوپر اس کا گہرا اثر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک یہ ہے بھائیوں موعظت۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اس موعظت کو قبول کرنے تیار نہیں۔ پہلے تو ہم عربی زبان نہیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو اس کی جو سلاست، اس کی جو روانی، اس کی جو شان، اس کی جو شوکت ہے وہ تو کچھ اور ہوتی۔ لیکن بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو قرآن کریم کی زبان نہیں جانتے، ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ترجمہ بھی اہم چیز لب و لہجہ ہے، وہ عربوں کی اس زبان میں بھی ایک خصوصی امتیاز، اسی لیے اس کو معجزہ کہا گیا۔ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اس کا انداز، اس کا اسلوب، اس کا جو ہے بیان کرنے کا طریقہ ایک ایسا عجیب و غریب انداز اور طور و طریقہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسا کلام بنا کر نہیں پیش ہو۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی فصیح اور بلیغ، کوئی شاعر اور ادیب، کوئی خطیب اور کوئی جو ہے بڑے سے بڑا جانکار وہ انداز میں کلام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا انہی لوگوں کو چیلنج کرتے ہوئے جن کی زبان عربی زبان تھی، عربی پر ناز کرتے تھے اور بڑے بڑے فصیح موجود تھے، بڑے بڑے بلیغ موجود تھے، بڑے بڑے شاعر موجود تھے اور ان کی دھوم مچی ہوئی تھی دنیا کے اندر، ان کی شعر و شاعری کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بڑے بڑے فصیح لوگ، بلیغ لوگ جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا، قرآن کریم کا کوئی جواب دے نہیں پائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کا ایک خاص اسلوب انداز ہے، عربی زبان ہے اپنی جگہ پر، لیکن عربی ہونا کافی نہیں، بلکہ بھائیو یہ عربی وہ عربی ہے جو خدا نے استعمال فرمایا۔ ایک انسان استعمال کرے اور کہ اللہ استعمال فرمائے، اللہ کی وہ عربی زبان جس اسلوب میں جس طرز نگارش میں آئی ہے، اس نے ساری دنیا کو بتا دیا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علامہ طنطاوی کے نام سے ابھی قریب زمانے میں، بہت پرانے زمانے میں نہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، پھر اس کے بعد بازو ملک کے اندر چلے گئے تھے، جو حضرت ایک بار فرانس تشریف لے گئے
بہت بڑے عالم تھے، مصر کے رہنے والے تھے، ان کی خاص زبان تو عربی تھی، لیکن عربی کے علاوہ بھی کئی زبانوں میں ان کو مہارت تھی اور کئی علوم اور فنون کے ماہر تھے، جہاں پر وہ تفسیر اور دیگر علوم شرعیہ پر مہارت رکھتے اور فلسفہ اور دنیاوی علوم پر بھی ان کی اچھی خاصی نگاہ۔ کہتے ہیں کہ میں فرانس گیا تو وہاں پر میرے کچھ دوست احباب تھے جو سب کے سب یہودی اور عیسائی تھے، مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، جو نکال کر دنیا والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستشرقین۔ کہتے ہیں کہ میرے ان کے کچھ تعلقات تھے، علمی گفتگو ہوتی تھی۔ جب میں وہاں پر گیا تو میرے استقبال میں انہوں نے ایک پارٹی رکھی اور اس کے اندر مجھ کو دعوت دی، میں چلا گیا، وہاں پر بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی درمیان میں یہ مسئلہ اٹھ گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ علامہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا رہے بھائی میں بھی تو مسلمان ہوں، میری بھی وہی رائے ہے، میں بھی وہی سمجھتا ہوں۔ رائے ہی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن ایسی عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے، اس کا کوئی جواب دنیا میں دے نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والا کلام اور اب 1400 سال گزر گئے، ہر زبان میں ترقی ہو رہی ہے۔ یہ 1400 سال پرانی عربی پڑھتے ہیں، پریکٹیکل کر لیں گے۔ میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں، آپ پریکٹس کیجئے، مشق کیجئے، پریکٹیکلی اس کا جواب ہو جائے گا کہ قرآن کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ علامہ طنطاوی نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ عربی زبان کے ماہر ہیں، عربی آپ نے پڑھی ہے، کتابیں لکھتے ہیں، یہ تھے تو ان کی دوسری زبان والے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو پڑھا قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے۔ مقصد تو اچھا نہیں تھا، اسلام کو بدنام کرنا مقصد تھا، لیکن بہرحال وہ ان چیزوں سے واقف تھا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا آپ ایک جملہ دیجئے، تو علامہ طنطاوی نے ان کو ایک جملہ دیا۔ کیا جملہ؟ جہنم بڑی ہے۔ یہاں بھی عربی پڑھنے والے بہت سے ہوں گے، علماء موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی جو صرف اور نحو کی کتابیں پڑھتے ہیں بچے، ان کو بھی اگر دیا جائے تو کچھ جملے وہ بھی بنا لیتے۔ علامہ طنطاوی نے کہا جملہ ہے جہنم بڑی ہے، اس کو آپ عربی میں ڈھالیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھتے ہوئے ڈھالیے گا کہ آپ کو محض اس جملے کی عربی بنانا نہیں ہے، بلکہ اس جملے کو اللہ کے کلام کے مقابلے میں لانا ہے۔ صرف عربی بنانا نہیں ہے، عربی ایسی بنانا ہے کہ قرآن کا جواب ہو سکے۔ آپ اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد، اپنا علم، اپنا تجربہ سب کچھ استعمال کر لیجئے اور اس جملے کو بنائیے۔ انہوں نے کہا کیا مشکل ہے؟ کاپیاں اٹھا کر کھول کر لکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے ایک جملہ بنایا جہنم وسیع، جہنم بڑی ہے، وسیع کے معنی بڑی۔ کسی نے بنایا جملہ جہنم فصیحہ، سین کے ساتھ فصیحہ کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، یعنی بڑا۔ کسی نے جملہ بنایا النار وسیع، کسی نے کہا النار فصیحہ۔ جملے آپ بھی یاد رکھ لیجئے گا، جو بیٹھا ہوا مجمع ہے جملے کو یاد رکھ لیں کہ انہوں نے کیا جملہ بنایا، النار فصیحہ، النار وسیع، جہنم وسیع، جہنم فصیحہ، یہ 4-5 جملے انہوں نے بنائے۔ علامہ طنطاوی نے کہا ماشاءاللہ یہ جملے بہترین جملے ہیں، میں بناؤں گا تو میں بھی ایسا ہی بناؤں گا، میں بھی ایسے ہی بناؤں گا، اور بھی کوئی بنائے گا تو اسی قسم کا جملہ بنائے گا۔ ان جملوں کی فصاحت اور ان کی بلاغت میں کوئی کلام نہیں، لیکن میں ایک بات پھر بطور تنبیہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو صرف عربی زبان کا جملہ بنانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں پیش کرنا ہے۔ اس لیے دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو مزید وقت چاہیے تو آپ اور وقت لے لیجئے، شام تک لے لیجئے، کل تک لے لیجئے،
ہیں، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال، اور پھر اور لوگوں کو بھی جمع کر لی، سب کے سب مل کر بنانے کی کوشش کیجئے۔ جہنم بڑی ہے، بنانا اتنا ہی ہے، اسے جتنا بہتر سے بہتر تم بنا سکتے ہو بناؤ۔ انہوں نے کہا نہیں علامہ، ہم نے تو اپنی پوری محنت کر لی ہے، کوشش کر لی ہے، اپنی قابلیت اور استعداد کو ہم نے یہاں جھونک دیا ہے، ہم نے بنا دیا ہے، اب آپ بنائیے، بتائیے کہ قرآن نے اس کو کیسا پیش کیا ہے۔ بھائیوں بزرگوں، علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے دوبارہ کہا نہیں، وقت لے لو، میں وقت دینے کو تیار ہوں، سال کا 2 سال کا 10 سال کا جتنا چاہے لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیے۔ علامہ طنطاوی کہتے ہیں کہ اب میں نے بتایا، جہنم بڑی ہے، بتانا یہ ہے قرآن نے اس کو کیسے انداز میں بتایا۔ علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی ان کے سامنے، یوم نقول لجہنم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اس میں بھی وہی مضمون ہے، کیا مضمون؟ جہنم بڑی ہے، لیکن انداز عجیب و غریب حیرت انگیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو اس دن کو، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد، ساری جہنم میں جہنمیوں کو جھونکنے کے بعد اللہ جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، وہ کہے گی نہیں بھری، اور گنجائش ہے میرے لیے۔ آپ بتاؤ بھائیو، اس کے اندر بھی تو مضمون وہی ہے نا، وہی مضمون اللہ نے پیش کیا۔ جہنم کو ہم نے اتنا بڑا بنایا، سارے جہنمیوں کو جہنم میں جھونکنے کے بعد جب ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی حل من مزید۔ مسئلہ وہی ہے، موضوع وہی ہے، ٹاپک وہی ہے، وہی بات بیان کرنا ہے۔ جہنم بہت بڑی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا ایک انداز و اسلوب یہ ہے جو قرآن نے پیش کیا، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اور دوسری طرف وہ جملے ہیں جہنم وسیعا، جہنم فسیحا، النار وسیعا، النار فسیحا۔ آپ بتاؤ، آپ لوگوں کو بھی دونوں کلاموں میں فرق معلوم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہے اللہ کا کلام جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ 1400 سال سے چیلنج چلا آ رہا ہے، آج تک دنیا عاجز ہے، الٹی سیدھی ہو رہی ہے، قرآن کو مٹانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، اربوں خربوں روپیہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور محنتیں اس کے پیچھے لگائی جا رہی ہے، مشنروں کی مشنریاں اس کام کے پیچھے جھونک دی گئی ہے، لیکن بھائیوں ایک حرف کو نہیں بدلا جا سکا، مٹانا تو بہت دور کی بات۔ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کا اسلوب وہ اسلوب ہے جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کو جب قرآن کی زبان میں سمجھتے ہیں اس کی تو کچھ اور ہی بات ہوتی ہے۔ میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت آ گئی، نصیحت آ گئی۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلام جو دلوں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ کلام کا اثر آپ نے دیکھا اس واقعے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عتبہ آتا ہے اور اللہ کے نبی کلام پڑھتے ہیں، دل پسیجنے لگتا ہے، اندر سے حرکت میں آ جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر کہتا ہے محمد بند کرو بند کرو، بس کرو بس کرو، مزید آپ نے پڑھا تو میرا جگر پاش پاش ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب ایمان لانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلتے، راستے میں بہن کے گھر میں جاتے، وہاں پر معلوم ہوتا ان کو کہ بہن بہنوئی مسلمان، پھر اس کے بعد اچانک اپنی بہن سے مخاطب ہوتے ہیں کہ مجھ کو وہ بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ قرآن جو تم کہتے ہو مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟
بہن نے لا کر قرآن کی وہ آیات سامنے رکھی جس میں سورۃ طٰہٰ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض۔ قرآن کی عربی، حضرت عمر کی مادری زبان عربی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا انداز اور اس کی صداقت و سچائی دل کے اندر اثر کرتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کچھ پڑھنے کے بعد اپنی بہن سے کہتے ہیں، بہنوئی سے کہتے ہیں مجھے بھی محمد کی خدمت میں لے کر جاؤ، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بتا رہا ہوں۔ کسی کے پاس عطر ہو تو ذرا دور ہو جائے بھائی، عطر لگائے کسی نے بہت تیز۔ تو یہ ہے موعظت، اللہ نے کہا تمہارے پاس موعظت آ چکی۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کریم تمہارے دلوں کے روگوں اور بیماریوں کا علاج ہے اور شفا۔ دلوں میں بہت سی بیماریاں آتی ہیں، ہم عام طور پر ظاہری بیماریوں کو جانتے، سر میں درد ہو گیا، پیر میں درد ہو گیا، آنکھ میں تکلیف ہو گئی، داڑھ میں درد ہو گیا، کمر میں تکلیف ہو گئی، بخار چڑھ گیا، دل کا مرض پیدا ہو گیا اور کچھ ہو گیا۔ ہم عام طور پر ان امراض کو جانتے بھی ہیں اور جاننے کی وجہ سے ان کے علاج کی طرف بھی پیش قدمی کرتے ہیں۔ کسی کو سر میں درد بھی آ جائے تو فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، دوا کھاتا ہے۔ پیروں میں درد آ جائے تو علاج کرتا ہے، پیٹ میں کچھ بیماری آ جائے تو علاج کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جہاں جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہیں پر روحانی بیماریاں بھی اللہ نے پیدا کی۔ روحانی بیماریاں کیا؟ کفر بہت بڑی بیماری، اس کو سمجھو کہ کینسر ہے، بہت بڑی بیماری۔ اسی طرح شرک، یہ بھی اسی کے مطابق بڑی بیماری۔ اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں، حسد کی بیماریاں، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، تکبر کی بیماری، اخلاص کی جگہ پر ریاکاری کی بیماری، غصے کی بیماری، اور دلوں کے اندر ہمدردی، آخرت کی فکر کی بجائے دلوں کے اندر آ جائے دنیا کی محبت، دنیا سے الفت، دنیا کی چاہت، ہر چیز دنیا کی چاہتا ہے، لیکن نماز نہیں چاہتا، روزہ نہیں چاہتا، اللہ کو نہیں چاہتا، آخرت کو نہیں چاہتا، جنت کو نہیں چاہتا۔ یہ آدمی بیمار آدمی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو بیماری تو پتہ نہیں میرے اندر بیماری بھی ہے کہ نہیں، اسی لیے علاج نہیں کرتا۔ سر کا درد آ جائے تو علاج کرتا ہے، اور پیٹ کا درد آ جائے تو علاج کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بیماریوں پر بیماریاں پیدا ہو چکی، پروان چڑھ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے اور گھستی چلی جا رہی ہے، لیکن بیچارے کو احساس نہیں کہ میں اتنی بیماریوں کو پال رہا ہوں اپنے اندر، اس لیے اسے توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے توجہ دلائی، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن کریم تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج ہے۔ ذرا غور کرو اپنے دلوں پر، کیا کیا بیماریاں تمہارے اندر ہیں؟ حسد کی بیماری آ گئی، بغض کی بیماری آ گئی، تکبر کی بیماری آ گئی، عجب کی بیماری آ گئی، دنیا کی محبت اور لالچ کی بیماری آ گئی، حرص کی بیماری آ گئی، آخرت سے غفلت کی بیماری آ گئی، اللہ سے دوری کی بیماری آ گئی، اللہ سے غفلت کی بیماری آ گئی۔ یہ ساری بیماریاں تمہارے اندر ہیں، ان بیماریوں سے تم شفا چاہتے ہو اور اپنے دلوں کو پاک و صاف اور منور اور مجلہ بنانا چاہتے ہو۔ یہ میرا کلام تمہارے لیے بطور شفا آیا ہوا ہے، تمہارے پاس آیا ہے، قد جاءتکم، تمہارے پاس آیا ہے، تمہیں کہیں جانا نہیں ہے، یہ میرا کلام تمہارے پاس آیا۔ دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس تم کو جانا پڑتا ہے، اور میں نے تمہاری شفا کے لیے میرا کلام تمہارے پاس بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ گھر گھر میں شفا کا نسخہ موجود ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے،
لیکن افسوس یہ ہے کہ گھروں کے طاقوں پر سجا ہوا تو موجود ہے لیکن دلوں کے طاق اس سے خالی ہے۔ اگر یہ اوپر کے طاقوں سے نکل کر دلوں کے طاق میں آ جائے اور ہم اس کو پڑھنا شروع کر ڈالیں، اس کو سمجھنا شروع کر ڈالیں، ایک ایک بیماری اور کھوٹ جو ہمارے دلوں کے اندر ہے اس کو نکالتے نکالتے علاج کرنا شروع کر ڈالیں، تو بھائیوں ہمارا دل بھی ایسا ہی مجلہ مصفہ ہوگا جیسے حضرات صحابہ کا دل مجلہ اور مصفہ تھا۔ لیکن آج دلوں میں کدورتیں، دلوں میں بیماریاں ہیں۔ اس لیے یہاں اللہ کہتے ہیں شفاء لما فی الصدور۔ کب تک بیان کرنا ہے؟ وقت ہو گیا شاید اور 5 منٹ۔ موضوع تو لمبا ہے، اسی پر میں اپنی بات جو ہے ذرا سا تشریح کر کے ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ 2 باتیں آئی، ایک موعظت والی بات آئی اور دوسری بات چل رہی ہے وہ ہے شفاء لما فی الصدور۔ قرآن پاک ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، اس کی شفا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ دیکھو حضرت عمر کے اندر کفر کی بیماری تھی، شرک کی بیماری تھی، اسی بیماری کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، لیکن جب قرآن پڑھا تو ان کا دل کے اندر کا کفر کافور ہو گیا، دل کے اندر کا کفر کافور ہو گیا، نکل گیا، ایمان داخل ہو گیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ آپ نے فرمایا کہ بڑھتے جاتے کالے کالے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو گھیر لیتے ہیں اور پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون سا زنگ ہے؟ یہ گناہوں کا زنگ، یہ کفر کا زنگ، یہ شرک کا زنگ۔ دل کو کیسے صاف کرے؟ یہ بیماری کیسے چلی جائے؟ دل کے اندر کی یہ کدورت، دل کے اندر کا یہ کھوٹ کیسے دور ہو؟ اللہ کے نبی نے 2 باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن وذکر حازم اللذات، ایک کام یہ کرو کہ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھو۔ قرآن پاک شفا ہے، تمہارے دل کی بیماریوں کو دھوتا ہے۔ سنو گے تب بھی کچھ جائے گا، سمجھو گے تو پوری بیماریاں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ہے کثرت تلاوت اور دوسرے فرمایا ذکر حازم اللذات، موت کو یاد کرنا۔ حازم اللذات کا ترجمہ ہے لذتوں پر پانی پھیر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، یعنی موت۔ موت آتی ہے لذت ختم، آنکھ موجود ہے دیکھ کر لذت نہیں لے سکتی، زبان موجود ہے کھا کر لذت لے نہیں سکتا، کان موجود ہے کوئی بات سن کر اس کی لذت نہیں محسوس کر سکتا۔ اس لیے کہ موت آ گئی تو موت آنے کے بعد تمام حواس اس کے ختم ہو جاتے ہیں، سب مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر حازم اللذات، موت کو یاد کرو۔ بھائیو 2 چیزیں فرمائی، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور دوسرے موت کو یاد کرنا۔ یہ یاد کرتے رہیں گے اور قرآن پڑھتے رہیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ شفاء لما فی الصدور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ قرآن کریم ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آخر میں اس مدرسے کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور آپ کے سامنے آ کر دین کی بات کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ اگرچہ بات مکمل نہ صحیح لیکن جو بھی کہی
گئی بات وہ تو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے آئی ہے، وہ ہمارے لیے انشاءاللہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، باعث اصلاح اور باعث سعادت بھی ہے، اس لیے ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مدرسے کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے اور یہاں کی جو خدمات ہے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔